خواتین و حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت بڑی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں، علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب۔ آپ سب جانتے ہیں ان کو، اور پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو ہے وہ ان کا مجلس ہے، ان کی آپ سنتے رہے ہیں، ان کی ویوز سنتے رہے ہیں، ایران کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، نظام کے حوالے سے، اور ہم گفتگو آج کرنے آئے ہیں علامہ صاحب کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کا شکریہ جان، میں آپ کے پروگرام مسلسل دیکھ رہا ہوں جب سے رہبر کی شہادت ہوئی ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ سالم، صاف، روشن موقف اور جینین، اور جس کو کہہ لیجیے کہ حقیقی اور سچے جو معلومات ہوتی ہیں، یعنی صحیح معلومات، تو میں آپ کا پاکستانیوں کی طرف سے، اردو سمجھنے والوں کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے صحیح وقت پہ، آپ نے باقری صاحب ایک ہیں، میں چاہوں گا ان سے بھی کبھی ملاقات ہو ضرور۔ آپ دونوں نے، اور بھی میں سمجھتا ہوں ایک دو لوگ اور بھی ہوں گے، لیکن ہم سب کو بہت سی معلومات ملی۔ ہمارے لیے خود بہت سی نئی باتیں ہوتی تھیں جو آپ کے پروگراموں میں ہم سنتے تھے، تو میں اپنی طرف سے بھی اور سارے سننے والوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ میں آپ کی مجلس سے ہی سنتا تھا بقیت اللہ میں، بہت تو ہم شکریہ۔ تو وہاں، آپ ماشاءاللہ 10 سال سے پڑھ رہے ہیں، جی ہاں، جی ہاں، تو ہم وہاں پہ سنتے تھے اور کافی ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملی، شکریہ، تو آپ کا شکریہ۔ شکریہ۔ تو آغا صاحب، شروع اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ سعید علی خامنئی کی جو شہادت ہے، اور اس کے حوالے سے جو ریاکشن آپ نے دنیا بھر میں دیکھا، پہلے کیا سچویشن آپ کو نظر آئی، اور ابھی کیا سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے دنیا بھر میں اوور آل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ، اور میں آپ سب سے، سننے والوں سے جو جون کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہ آپ سب سے تعزیت، تسلیت اور آپ سب کو تبریک پیش کرتا ہوں، کیونکہ خود بقول رہبر معظم کی شہادت ایک ایسا مقولہ ہے جو ایک طرف سے تلخ ہے تو ایک طرف سے شیریں ہے۔ تلخی اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کی تقریروں سے، ان کی نصیحتوں سے، اور شیریں اس لیے کہ اس خون کی برکتیں، پھر اس خون کے اثرات پھر سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو رہبر کی شہادت سے پہلے جو حالات تھے وہ کچھ اور تھے، اور رہبر کی شہادت نے ایک نیا انقلاب برپا کر دیا۔ میں اگر اپنی تعبیر یوں استعمال کروں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر انقلاب برپا کیا تھا، اور رہبر نے جا کر انقلاب برپا کیا ہے۔ یعنی ایک کے آنے سے ایک نور شروع ہوا، اور وہ نور اگرچہ پوری دنیا میں پھیل چکا تھا، لیکن اس 40 سالہ دور میں کہہ لیجئے کہ امام خمینی کی رحلت کے بعد سے لے کے وہ جو سازشیں تھیں، وہ جو نیرنگیاں تھیں، وہ جو فتنہ پروریاں تھیں، پھر فتنہ انگیزیاں تھیں، وہ کچھ نظر آنا شروع ہو گئی تھی، اور انقلاب کے بارے میں اور اس نظام کے بارے میں لوگوں کو کچھ ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ خدا نخواستہ کسی گزند کا شکار نہ ہو جائے۔ لیکن شہید کی شہادت نے، اس نفس زکیہ کے خون نے، یہ انقلاب اب ایران کا انقلاب نہیں ہے، اب یہ بعثت امت مصطفیٰ کا انقلاب ہے، اور اب سب کھڑے ہوں گے ظالموں کے خلاف، اب سب مظلوموں کی حمایت میں بات کریں گے۔ ایک جرت دے دی، ایک ہمت دے دی، ایک طاقت عطا کر دی ہے اس خون نے۔ تو پہلے کے حالات اور بعد کے حالات بہت روشن ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ اچھا آغا صاحب، پاکستان میں بھی میں نے بہت دیکھا، میں نے فار ایگزامپل بڑے بڑے جو انفلوئنسرز ہیں اور جو جرنلسٹ ہیں، اینکرز ہیں، میں نے ان کو بھی دیکھا، اور میں نے دیکھا بالخصوص ارشاد بھٹی صاحب کا فار ایگزامپل، ان کا میں نے دیکھا کہ بہت ماشاءاللہ انہوں نے جس طریقے سے ڈیفینڈ کیا ہے اس حسینیت کو اور انصاف کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے جس طریقے سے پورا ڈیفینس کیا ایک آئیڈیالوجی کا، اور میں نے دیکھا کہ ان کا بھی چینج میں نے دیکھا کہ نظر آیا۔ آپ کے ساتھ انٹرویوز میں نے ان کا دیکھا تھا پہلے، جب میرے خیال میں بہرحال جی، ایک دفعہ انہوں نے انٹرویو کیا تھا شاید 1 سال پہلے، جو 6 معروف مسلم اسکالرز کے ساتھ وہ انٹرویو کر رہے تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ساتھ کیا، ابتسام صاحب کے ساتھ کیا، طارق مسعود صاحب کے ساتھ کیا، تو اسی طرح جو ہے وہ ہمارے بھائی جناب انجینئر محمد علی کے ساتھ کیا، اسی طرح جو ہے وہ حنیف قریشی صاحب کے ساتھ کیا، پھر میرے ساتھ بھی کیا، اور شاید میرا ان 6 لوگوں میں آخری انٹرویو تھا، اور طویل ترین تھا، 2.25 گھنٹے کا۔ اچھا، اس میں بھی ارشاد بھٹی صاحب کا ایک سوال جو ایران کے حوالے سے تھا، تو اس میں الحمدللہ ہم نے بہت ہی روشن موقف دیا کہ ایران جہاں جہاں کھڑا ہے وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے، اور اگر آپ امریکہ کا لسٹ بنائیں گے وہ کس کے پیچھے کھڑا ہے، تو یا ظالموں کے پیچھے کھڑا ہے، یا ایسے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو اس کی ظلم اور اس کی طرف سے پھیلائی گئی مظلومیت کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایران کا موقف تو ہمیشہ مظلوموں کی حمایت اور ظالموں سے نفرت رہا ہے۔ جی، مگر ارشاد بھٹی کو میں یہاں سے آپ کے توسط سے سلام بھی پیش کر رہا ہوں، نہیں بہت
جی ہاں، وہ بہت ہی مضبوط اور بہت مجھے میرے پسندیدہ مبشر لقمان صاحب بھی، ارشاد بھٹی صاحب بھی، جی مبشر لقمان صاحب واقعی جی مبشر بھائی کا بھی جو پروگرام میرے ساتھ ہوا وہ بھی بہت یادگار رہا۔ ارشاد بھٹی صاحب نے ایک مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے کیا جملہ کہا ہے کہ پاکستان کی زمین کو امریکہ کے سفارت خانے کی نجاست سے پاک کیا جائے؟ انہوں نے کہا یہ کیا کہہ دیا، اس کے بغیر کیسے دنیا چلے گی، کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا نہیں چل سکتی ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ اور الحمدللہ وہ آدھے گھنٹے تک میرے اس سوال پر مجھ سے اصرار کرتے رہے، اور میں نے ان کو کہا نہیں، بغیر امریکہ کے دنیا چل سکتی ہے، چینج آف بلاک کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ اگر کسی کو ٹیکنالوجی میں اور جدید علوم میں اگر کی بنیاد پر اور ترقی یافتہ ہونے کے عنوان سے اگر کسی کو عالمی سطح کا بڑا ماننا بھی ہے، تو کیا انہیں نہیں مانا جا سکتا کہ جن کے ہاں ظلم اور جبر اور زیادتیاں نہیں ہیں اور دوسروں کو حقوق دے کر بڑا اپنے آپ کو منوایا جاتا ہے؟ اور ہے رشیا ہے، چائنا ہے، اب تو الحمدللہ شہید کے خون نے ثابت کر دیا کہ نہیں، کوئی ہے یا نہیں ہے۔ ایران انشاءاللہ پوری دنیا کے لیے ایک مسیحی اور مسیحیت کا کام انجام دے گا، سب کو کھڑا کرے گا، سب کا ساتھ دے گا، سب کو ترقی یافتہ ہوتا دیکھے گا، سب کو آگے بڑھتا ہوا دیکھے گا ایران۔ یعنی جس طرح ایک بڑے کو، گھر میں بھی بڑے ہوتے ہیں نا، گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ سارے بچوں کو چاہتا ہے یہ بھی ترقی کرے، وہ بھی ترقی کرے، تو بڑا تو اسے ہونا چاہیے نا عالمی سطح پر جو سب کو آگے لے کے چلتا ہو، سب کی ترقی چاہتا ہو۔ یہ تو نہیں کہ صرف مجھے ایک آنکھ کا دجال تو نہیں ہمیں اس دنیا کے لیے چاہیے۔ تو الحمدللہ ارشاد بھٹی کے پروگرام میں بہت اچھا رہا، اور میں ان کے بدلتے ہوئے نظریات کو بھی دیکھ رہا ہوں، خود بھی کہہ رہے تھے کہ میرے نظریات بے شک میں اسی لیے ارشاد بھائی نے کہا خود سے، میں نے کلپ دیکھا ان کا کہ ان کے نظریات بدل گئے، اسی لیے میں نے ذکر کیا، اور بہت اچھی طریقے سے انہوں نے جتنا کھل کے بات کی ہے وہ میرے خیال میں کسی نے بھی نہیں کی ان کا اپنا انداز بالکل۔ تو آغا نوجوانوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، کیا آگے سٹیپس لینے چاہیے نوجوانوں کو بیداری کے لیے یا چیزوں کو سمجھنے کے لیے، کیا کرنا چاہیے اور کتنا ضروری ہے؟ نوجوان یعنی بیدار، سمجھدار، ہوشیار، معاملہ فہم، بابصیرت، پرتوقع، باہوش، امنگوں اور امیدوں کے ساتھ جینے والا، اور مستقبل کو اپنے ہاتھ میں لے کے چلنے کے ارادے رکھنے والا۔ جوان کاہل نہیں ہوتا، سست نہیں ہوتا، لا تعلق نہیں ہوتا، بے توجہ نہیں ہوتا، اور جوانی کا جو تعلق ہے وہ باڈی کی جوانی سے زیادہ فکری جوانی کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ نے فتن یقال لہ ابراہیم کہہ کر یاد کیا ہے۔ اصحاب کہف بھی کوئی جوان نہیں تھے، مگر قرآن نے انہیں جوان کہا ہے۔ تو جوانی یعنی جو فکری طور پہ جوان ہو۔ تو جوانوں کے لیے میری تو یہی گزارش ہوگی کہ اپنے جو عمر کے اور اپنی جو زندگی کے تقاضے ہیں ان میں آپ کا جو تحرک ہے، آپ کی جو فعالیت ہے، آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے، آپ کا جو اپنی ذمہ داریوں کا ادائیگی کا پہلو ہے، اسے غالب رکھیں۔ میں نے دیکھا ایک اور چیز کہ اب اس جنگ کے بعد شیعہ سنی کا جو مسئلہ تھا، کیا بات ہے جی، وہ بھی بالکل بہت حد تک کم ہو گیا۔ یعنی دیکھیں ذیلی ضمنی بحثیں شیعہ میں بھی ہیں، سنی شیعہ میں بھی ہیں، سنی میں بھی ہیں۔ ان ذیلی ضمنی بحثوں کو میں ابھی جو سیمینار میں یعنی تشییع میں ہم جو حاضر ہوئے ہیں، تو ایران اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مملکت جناب پزشکیان نے جو خطاب کیا، تقریباً 100 ممالک کے مہمان تھے، جو کانفرنس ہال کے اندر ہوا ان کا خطاب، اس میں مجھے بہت اچھا ان کا ایک جملہ لگا کہ علماء کرام جو ضمنی اور ذیلی بحثوں میں جب شدید ہو جاتے ہیں تو عوام پھر ایک دوسرے کے گریبانوں تک ہاتھ لے جائے گی۔ یعنی آپ وہ علمی بحثوں میں شدید ہو رہے ہیں، آپ کے معتقدین، آپ کے مقلدین، آپ کے چاہنے والے دست و گریبانی شروع کر دیں گے۔ لہٰذا اپنے علمی اختلافات کو اپنے علمی مجامع میں اور محافل میں ہی محدود رکھیں۔ یہ جب علماء سنی یا شیعہ یا سنی جب میڈیا پر آ کر اپنے علمی اختلافات کو شدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور لڑنے کا انداز ہوگا، تو نیچے تو پھر لڑائیاں قتل کے تک چلی جائیں گی، خوریزی تک چلی جائیں گی۔ تو الحمدللہ شہید کی اس شہادت نے اہل سنت کے دل نرم کیے ہیں۔ شیعوں میں بھی جو غلط فہمیوں کا شکار تھے، دوریوں کا شکار تھے، یعنی وہ بحث ہوتی تھی نا کہ تقلید اور مرجعیت اور مجتہد، اب یہ بحث ختم۔ اب سب کو پتہ ہے کہ بغیر مرجع کے، بغیر رہبر کے، بغیر عالم اسلام کی سربراہی کے تصور کے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ یعنی اب یہ بحث ختم ہو گئی کہ تقلید کرنی چاہیے۔ تقلید نہیں کرو گے تم کسی کو بڑا نہیں مانو گے اپنا، عالمی سطح پہ تمہارا کوئی ولی وارث ہے غیبت میں،
میں ان عقیدت مند لوگوں کے احساسات کا خیال رکھتا ہوں کہ ہمارے ولی وارث حقیقی طور پہ صاحب العصر امام مہدی ہیں، مگر ان کی غیبت میں کیا انہوں نے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہے یا کوئی نظام اور سسٹم دیا ہے؟ تو جو نظام اور سسٹم دیا ہے وہ وہی ہے جو غدیر میں نبی مکرم نے مولا علی کو دیا تھا کہ کوئی بڑا مانو اپنا، ٹھیک ہے وہ منصوص بڑے ہیں، یہ مشروط بڑے ہیں، یعنی ائمہ اہل بیت کا جو ولایت ہے وہ منصوص ہے، اور جو فقہا کی ولایت ہے اور سرپرستی ہے وہ مشروط ہے۔ بہت فرق ہے، لیکن آپ کو مشروط ہو یا منصوص ہو، آپ کو کسی کو بڑا ماننا پڑے گا۔ شہید کی شہادت نے یہ بات روشن کر دی۔ بے شک بے شک۔ تو یہ جو نظام ہے ولایت فقیہ کا نظام، یہ لوگ اس پہ مطلب کیا ہے ایسا، اس میں کیا ڈیفرنٹ ہے؟ فار ایگزامپل مطلب حکومت آپ ویسے ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ اسلام کے قوانین آپ ویسے ہی بنا لیں، تھوڑے سے انکارپوریٹ کر دیں؟ یہ نظام ایگزیکٹلی ڈیفرنٹ کیسے ہے کسی اور اسلامی نظام سے یا کسی اور نظام سے اگر ہم بات کریں؟ دیکھیے ہمارے پاس احادیث ہیں کہ جس میں علماء کو حکام قرار دیا گیا ہے، ہمارے پاس آیات ہیں جس میں جاننے والوں کو نہ جاننے والوں کے برابر نہیں مانا گیا، ہمارے پاس آیات ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ تم اپنے لیے کسی کو بڑا اور کسی کو اپنا سربراہ تصور کرو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بڑا اسے تصور کرنا ہے جو جاننے والا ہو۔ جی اچھا، جاننے والا ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں علم کو معیار حاصل نہیں ہے، تقویٰ کو معیار حاصل ہے۔ یعنی اگر عالم اور متقی نہ ہو تو وہ انتہائی خطرناک وجود ہے۔ تو تقویٰ جو ہوتا ہے وہ تمام تر صلاحیتوں کو کنٹرول کرنے کا ایک جوہر ہے۔ تو اب اگر عالم ہو اور متقی ہو تو اسی کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ اب اس فقیہ کا جب ایک نظام قائم ہو جائے، اس کی حکومت قائم ہو جائے، یعنی وہ قرآن و سنت و تعلیمات اہل بیت کو انسانی زندگی میں، سماجی امور میں اور معاشرتی امور میں ان کو وہ اگر نافذ کر دے تو اسی کو ولایت فقیہ کہتے ہیں۔ تو ولایت فقیہ ایک ایسا نظریہ ہے جس کا انکاری شرائط میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں اجتہادی بحثیں رہی ہیں، آج سے نہیں ماضی سے، لیکن اصل ولایت فقیہ کا کوئی ہمارے یہاں منکر نہیں رہا۔ اچھا، ماضی میں بھی کوئی ولایت فقیہ کا منکر نہیں رہا علمی طور پر۔ صفات میں اور اس کے اختیارات میں بحثیں رہی ہیں کہ یہ اختیار انہیں حاصل ہے یا یہ اختیار حاصل ہے۔ تو آج تو بہت واضح ہو گیا کہ جو نظریہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا وہ نظریہ ضرورت کا نظریہ تھا، اور اس نظریے میں ہی نجات ہے جسے نظام ولایت فقیہ کہتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ایران جو ہے بہت زیادہ ضدی ہو گیا ہے، یا ایران کو فلیکسیبل ہونا چاہیے۔ ڈکٹیٹرشپ ہے جی، اور ایران جو ہے وہ چھوٹا نہیں، ایران مطلب چھوٹا ملک ہے، امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے، ایران کو تباہ کر دے گا۔ اور ابھی بھی کیونکہ جنگ ختم نہیں ہوئی تو کچھ لوگ ابھی بھی یہ آرگیومنٹس دیتے ہیں کہ ایران ابھی بھی جو ہے وہ، جبکہ معاہدے نے دکھا دیا ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا، لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ایران کو جو ہے وہ فار ایگزامپل تھوڑا سا فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے ویسٹ کے ساتھ، مغرب کے ساتھ، کہ وہ کمپرومائز کرے۔ تو جیو پالیٹکس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے زیادہ پاورفل نہیں ہیں، ان کے اوپر بھی اثرات اوور آل ان کی سیاست میں پڑے ہیں ایران کی جنگ کی بات آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے پہلے تو یہ ایک تصور ہوتا تھا نا کہ ولایت فقیہ یعنی ایک آدمی کی اپنی مرضی، جبکہ کون انہیں اب جا کے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ جو امریکہ کے نائب صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اب ہم سمجھ رہے ہیں ان کو کہ ان کے نیا نظام کیا ہے۔ دیکھیں ولی فقیہ کا انتخاب بھی خبرگان کرتے ہیں نا، اور خبرگان کا انتخاب عوام کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ بھی ایک پارلیمنٹ ہے اور اس میں بھی عوامی نمائندگان مجتہدین بیٹھے ہیں، وہ مجتہدین منتخب کریں گے ولی فقیہ کو۔ اچھا، منتخب کرنے کے بعد ایسے چھوڑ نہیں دیا ہے، اس خبرگان کی ایک بٹھانے کا اختیار ہے تو ان کو اتارنے کا بھی اختیار ہے۔ تو یہ ایک اتنا حسین خوبصورت اہل حل و عقد کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں روایات میں، حدیث میں اہل حل و عقد کون ہوتے ہیں؟ جو اس قابل ہو، جو صاحب الرائے ہو، وہ رائے دے رہا ہے کہ یہ جو فرد ہے، یہ شخصیت ہے، یہ علمی طور پہ بھی مضبوط ہے، یہ تقویٰ پرہیزگاری میں بھی، اور امور مسلمین کا حل کرنے کی بصیرت بھی رکھتا ہے۔ انہوں نے اس کو منتخب کیا، وہ ولی فقیہ ہو گیا۔ جہاں تک بات یورپ کی، امریکہ کی اور یہ مغربی دنیا کی ہے، اور حتیٰ مشرقی دنیا میں بھی بعض ممالک میں ہے جو ایران کو سمجھنے کے حوالے سے، تو میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا انہیں سمجھنے میں۔ اچھا، ہمیں سمجھنے کے لیے میں کہتا ہوں ائمہ کو سمجھنا تو بہت بڑی بات ہے، ان کے چاہنے والوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو شاید دنیا میں بہت بڑی تبدیلیاں واقع ہو جائیں۔ اچھا آغا، یہاں پہ کافی اب یہ آگے معاملہ ڈیل کا بھی بڑھ رہا ہے، اور سیاست میں بھی آپ کی ماشاءاللہ اتنی ہے کہ آپ اس پہ بہت اچھی اپنی گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ جو معاہدہ ہوا ہے
اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں جاتے ہوئے؟ مطلب 60 دن کا جو ٹائم ہے، کیا آپ کو لگتا ہے اس میں آگے آگے ہوگا؟ دیکھیں، جو قرآن و حدیث کہتے ہیں وہ یہ کہ ان لوگوں کا مزاج ہے، یہ روزانہ رنگ بدلیں گے، روزانہ رائے بدلیں گے، روزانہ اپنا ہی کہا ہوا کہیں گے ہم نے نہیں کہا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بیچ میں کچھ بڑی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بیچ میں ایک وساطت کریں، ایک ضمانتی کا کام کا انجام دیں. پاکستان کا کردار میں آپ کے توسط سے پاکستان کی آرمی چیف جناب حافظ سید عاصم منیر اور اسی طرح شہباز شریف صاحب، محسن نقوی صاحب اور دیگر تمام جو ذمہ داران ہیں، ان سب کو آفرین اور شاباش اور مرحبا اور زندہ باد کہوں گا کہ پاکستان کا ایک اچھا چہرہ انہوں نے پیش کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کام جتنا ہے اس سے یہ مسئلہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. یہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. لہٰذا پاکستان ایک میزبانی کے فرائض، دو لوگوں کو ایک ساتھ بٹھانے کے فرائض تو انجام دے، لیکن کیا پاکستان اس پوزیشن پر ہے، اللہ کرے ہو، کہ اگر امریکہ اپنے کیے وعدے سے پھرتا ہے جو ان کا رہا ہے ماضی میں بھی، تو کیا پاکستان ان پر کوئی زور ڈال سکتا ہے، انہیں آنکھیں دکھا سکتا ہے، انہیں سمجھا سکتا ہے؟ اللہ کرے ایسا ہو، مجھے نہیں لگتا. تو اس لیے ایسی طاقتیں سامنے آنی چاہیے کہ جو طاقتیں انہیں آنکھیں دکھا سکیں، انہیں کہہ سکیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو، ہم بیچ میں پڑے تھے، ہم ضمانتی ہیں. تو یہ جو بڑی ممالک ہیں جیسے رشیا ہے، جیسے چائنا ہے، اور بھی ممالک ہوں گے، ان لوگوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہو رہا ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے، کہ ان لوگوں کا بھی اس پورے عمل کے اندر بیچ میں آنا نظر آنا چاہیے اور اس معاہدے پہ دستخط اور جو بھی فائنل ہوتا ہے. ورنہ میری تو ایک حس کہتی ہے کہ یہ زیادہ چلنے والا کام نہیں ہے. اچھا، یہ کچھ عرصے بعد دوبارہ سے وہی ہو جائے گا اور پھر یہ کوئی بے ادبی اور بدتمیزی کریں گے. ادھر کوئی ٹینشن نہیں ہے، شہادت سعادت ہے، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور نہ ہی اس نظریے کے حامل لوگوں کو ہوتی ہے ایسی ٹینشن. شہادت تو ایک باب جہاد کھل دیا، اس پہ تو اللہ کی نعمت سمجھ کر جو نظریاتی لوگ ہیں، جو ولایت فقیہ کے نظام سے جڑے ہوئے ہیں، جو اہل بیت کی تعلیمات سے جڑے ہوئے ہیں، وہ تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ایک باب شہادت کھل گیا ہے، باب رحمت کھل گیا. شہادت باب رحمت ہے. اس لیے انہیں کوئی جا کے سمجھائے کہ تم نے مارا نہیں ہے، تم نے ایک پوری قوم کو زندہ کر دیا ہے، تم نے ایک خون سے ایک نیا دور شروع کر دیا ہے، تم نے بہت بڑی بے وقوفی کی ہے. تو یہاں سے تو یہ جواب روشن ہے. لیکن ان کی طرف سے یہود و نصارہ کی جو نیرنگیاں ہیں، دو نمبریاں ہیں، معاف کیجیے گا، وہ جو قرآن نے بھی کہا ہے، جو ہم نے مشاہدہ بھی کیا تاریخ میں بھی، خود نبی مکرم کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، اس کے بعد نبی کے معاہدے کو توڑا نہیں. میثاق جمہوریت جو میثاق مدینہ جو تھا وہ انہوں نے توڑ دیا. بعد میں اور مسائل انہوں نے کھڑے کیے. تو یہودی، خاص طور پہ یہود و نصارہ کا یہ کا طریقہ اور روش ہے. میں بہت زیادہ امیدوار نہیں ہوں، لیکن اس کا ہرگز ہی مطلب نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے صحیح نہیں ہو رہا. بالکل صحیح ہو رہا ہے، یہی حل ہے. اچھا، دنیا دیکھنا چاہتی ہے، دنیا امن چاہتی ہے. امن کی راہ میں ایران کی طرف سے اگر رکاوٹ آئے گی تو پھر دنیا کہے گی ایران نے یہ نہیں ہونے دیا. لہٰذا ایران عالمی سطح پر بھی اپنا جو اس کا چہرہ ہے وہ محفوظ رکھنا ہے اس کو. اور قرآن و حدیث اور معقول بات بھی یہی ہے. جی، آپ نے ماشاءاللہ دیکھا نماز جنازہ کتنا رش تھا، کتنی جمعیت تھی. مطلب میں تو خیر پہنچ بھی نہیں سکا آزادی اسکوائر تک. 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر تک جو چل رہا تھا جلوس، مجمع تھا. تو واقعی میں یہ بات واضح ہے کہ مضبوط ہو گیا، اور زیادہ ایران اور زیادہ مضبوط ہو. ویسٹرن اینالسٹ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ مغربی عوام میں چینج آئے گا، ان کے جو اپنے لوگ ہیں ان میں چینج آئے گا، یا کوئی نئی داستان فار ایگزامپل ہو سکتا ہے اس جنگ کے بعد بولیں کہ جی ٹرمپ برا تھا اور نیتنیاہو برا تھا، تو یہ تو اب ان کو نکال دیا جائے پکچر سے اور پھر بولا جائے کہ جی ہم تو دوست ہیں؟ تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہے. اچھا، ہاں، وہاں کے صحافی حضرات بھی اب حقائق کو بیان کر رہے ہیں. وہاں کی عوام بھی، وہاں کے جو دانشور ہیں، وہاں جو اخباروں میں لکھتے ہیں لوگ، وہاں جو یونیورسٹیز میں ٹیچرز پروفیسرز ہیں، ان کے بیانات آنا شروع ہیں. ان کے حتی سینیٹرز کے بیانات، ان کے سیاستدانوں کے بیانات. یعنی اگر آپ کہتے ہیں وہ 10% ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں 10% بہت ہوتا ہے. جہاں 1% بھی آپ کو سمجھنے والے لوگ نہیں تھے، وہاں اگر 100 میں سے 10 نے آپ کی بات کو سمجھ لیا ہے تو یہ اچھی کامیابی ہے، اچھی ترقی ہے آپ کی کہ آپ بہت آگے تک آ گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ نیتنیاہو اور ٹرمپ کے ہٹنے سے، ہٹنا تو چاہیے، ظالم ہیں، ان کو تو بھرپور سزا ہونی چاہیے. عالمی عدالت میں ان کو سزا دینی چاہیے. قاتل ہیں، مجرم ہیں، لاکھوں لوگوں کا خون ان کے ہاتھ پر ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں مناب اسکول کی جن کو شہید کر دیا گیا،
اور اس کے علاوہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ تو لاکھوں لوگوں کے قاتل ہیں. تو اس دنیا میں تو سزا اگر ان کا سوکھتی رہے ان کی تب بھی ان کی سزا کم ہوگی. لیکن ان کے ہٹنے پر کہا جائے کہ صاحب یہ ان کی غلطیاں تھیں، اب تو آپ کو اب غلطیاں تھیں تو پھر آپ کو پالیسی بدلنی پڑے گی. اگر آپ نے ان کو یہ کہہ کر ہٹا دیں کہ صاحب ان کی غلط پالیسیاں تھیں، تو اب آپ جو پالیسی بنائیں گے وہ یہ والی پالیسیاں نہیں ہونی چاہیے. جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بدلنے جا رہی ہے. اور میرے خیال میں جس طریقے سے ابھی دنیا میں نظر بھی آنا شروع ہو گیا مغربی کا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جرنلسٹ آ گئے ہیں سامنے، وہ بھی، اور سوشل میڈیا کا بھی زمانہ ہے. جی ہاں، سوشل میڈیا پہ بھی لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں کام، تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ، اور میرے خیال میں اسی لیے آپ شاید کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو امریکہ کی جو قونصلیٹ ہے اس کا جو ہے اثر جو بھی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کی نجاست کو ختم ہونا چاہیے. یہ معنی، اسی معنی میں ان کی جو زیادتیاں ہیں وہاں سے بیٹھ کے جو وہ ہر ملک میں، یعنی آپ دیکھیں نا یہ کونسلیٹس ہونے چاہیے تھے نا. ان کا کام تھا کونسلنگ، ان کا کام تھا روابط، ان کا کام تھا ویزے دینا، لوگوں کو آنے جانے کے مسائل آسان کرنا. یہ وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ ایران کے خلاف اور اس ملک کے لیے سازشیں اور اس ملک کے لیے سازشیں کریں گے. یہ سفارت خانے ہیں یا یہ عمارت خانے ہیں؟ یہ سفارت خانے ہیں یا یہ جبر خانے ہیں؟ تو اگر یہ روش ہے کسی سفارت خانے کی تو وہ تو نجاست ہے نا. اس نجاست سے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پاک کرو. ہٹنے سے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ابھی جیسے اثر تو کم ہو رہا ہے امریکہ کا دنیا میں، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان؟ مجھے تو امریکیوں پر تھوڑا ترس بھی آ رہا ہے. وہ یوں آ رہا ہے کہ اس بیوقوف کو انہوں نے انتخاب کر کے جو روزانہ رائے بدلتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے صبح جب سو کے اٹھتا ہے تو اس کا موڈ کچھ اور ہوتا ہے، 2 گھنٹے بعد چائے وائے پی لیتا ہوگا تو پھر کچھ اور موڈ ہو جاتا ہے، پھر دوپہر کا کھانا کھا لیتا ہوگا پھر کچھ، یعنی دن میں 4 طرح کے متضاد بیان. پھر بھی کہہ رہے ہیں بڑا پڑھا لکھا ہے، دانشور ہے اور اس نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. کیا ہے ایسا آدمی، اس کے اندر کیا دیکھا ہے؟ حرکتیں، طریقے، باتیں، یہ اتنے بڑے ملک کا. تو اس نے تو اپنے ملک کا جو ابوت تھی، ایک روپ تھا، ایک نام تھا، ایک تصور تھا امریکہ کا، وہ بہت حد تک اس نے خراب کیا ہے. تو وہاں جو اس کے خلاف ریلیاں نکلیں، وہ اور بات ہے کہ صاحب وہاں 51% ہوں گے تو یہ اس کو ہٹایا جائے گا. اب 50 تک تو آ گئے تھے پچھلے دن، یعنی 50% امریکی عوام اس کے خلاف ہے. وہ اسی لیے شاید خلاف ہے کہ امریکی عوام کی اس نے ذلت کروائی ہے، امریکی عوام کو اس نے ذلیل کیا ہے. تو وہاں سب لوگ، تو میں نے کہا تھا ارشاد بھٹی صاحب کے پروگرام میں کہ ہمیں امریکہ کی زمین سے تھوڑی اختلاف ہے، وہ تو اللہ کی زمین ہے. وہ تو اللہ کی زمین ہے، ہمیں تو وہاں کی پالیسیوں سے اختلاف ہے. جب ہم امریکہ مرد آباد کہتے ہیں تو امریکہ زمین مرد آباد تھوڑی کہتے ہیں. زمین سے تو ہمارا جھگڑا نہیں ہے. امریکہ مرد آباد یعنی امریکہ کی پالیسیاں مرد آباد. تو کسی ملک کے بارے میں اگر کہا جائے گا تو اس ملک کی پالیسیوں کے بارے میں بات ہوتی ہے، ورنہ تو اللہ کی زمین ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کے خلاف تھوڑی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اب دور بدلنے جا رہا ہے. انشاءاللہ امریکی عوام اپنے اس ملک کو اس طرح کے لوگوں سے انشاءاللہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے. اگر عرب ممالک کا کیا ہوگا پھر؟ ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایران جو علامہ اقبال نے 1935 میں کہا تھا نا، تہران گر ہو عالم مشرق کا جنیوا. میں جنیوا بھی گیا ہوں، ایک چھوٹا سا شہر ہے، ہمارے نواب شاہ اور خیرپور جتنا شہر ہے، مگر پوری دنیا کے فیصلے وہاں ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اب تہران میں فیصلے ہونے جائیں گے. وہی سارے کام جو امریکہ سے ہمارے عرب ممالک لینا چاہتے تھے، حفاظتی کام، وہی کام ایران اب وہ سہولت فراہم کرے گا کہ بھائی آپ کیوں اس کی دی ہوئی حفاظت پر چل رہے ہیں، یا وہ آپ کے محافظ کیوں ہوں گے؟ ہم آپ کے محافظ ہوں گے. اگر آپ کے مفادات کو، آپ کے ملک کو کوئی نقصان پہنچے گا تو یہی سارے کام جو آپ ان سے لے رہے تھے ایران اب آپ کو کر کے دے گا. یعنی اب ایسا دور ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. صحیح بات ہے. اگر میں تو خیر ایک اور سوال آپ سے پوچھنا ہے، اور میں نے سوچا اس بارے میں نے پہلے بات کی ہے، میں دوبارہ یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پاکستانیوں کو جو طرح نکالا گیا ہے عرب ممالک سے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مطلب میں نے آپ کا جو بیان دیکھا تھا، میں اس سے معذرت کے ساتھ تھوڑا سا تو کہ میں نے کہا آغا صاحب کو تھوڑا سا نہیں پورا نہیں سنا، سختی سے نہیں، سختی سے اصل میں میرا اپنا طریقہ ہے. آپ اپنی جگہ ٹھیک تھے، اور ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہے بات کرنے کا، اور آپ پہ مجھے وہ نہیں ہے، آپ نے اپنے انداز صحیح کہا. مگر میں نے اس میں پہلا جملہ جو کہا تھا نا کہ انہوں نے صحیح دیا ہے بیان، اس سے مراد میری یہ تھی کہ ایسے لوگ ایسے ہی بیان دیں گے نا بھائی، یہ نہیں بگاڑ سکتے، سفارت خانے نہیں ختم ہو سکتے، آپس میں تعلقات نہیں بگاڑ سکتے. ایسے ہو جاؤ جیسے ہمیں کچھ پتہ نہیں، اچھا ایسا ہوا ہے، اور پھر ان سے کہیں اچھا بھائی ایسا ہوا ہے تو آپ اس کو ٹھیک کریں. یہ میرے خیال سے ان صاحب کا، موصوف کا جو وزیر صاحب تھے، ان کا بیان تھا. اس کو میں نے اس انداز سے لیا تھا، ورنہ اسی بیان میں بھی میں نے کہا تھا، آج میں آپ کے یہاں تکرار کر رہا ہوں
کہ FIA کا ریکارڈ نکال لیں کہ کون کون امارات سے یعنی دبئی سے خاص طور پہ، ابو ظہبی سے، ان دو ملکوں سے خاص طور پہ، اور عام طور پہ شارجہ بھی اور سب، جو بھی پاکستان میں کراچی میں، لاہور میں، ملتان میں، فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، اسلام آباد میں، ان ایئرپورٹس پہ جو بندہ اترا ہے جس کے وہاں سے ویزے کینسل ہیں، ان کے پاس سب ریکارڈ موجود ہیں۔ آپ یہ تجاہل عارفانہ نہیں چلے گا کیا یہ کہہ دیا جائے ہمارے لوگوں کی طرف سے کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا، وہ لیگل ان کے مسائل ہوں گے، اس لیے ان کے یہاں لیگل یہ مسئلہ ہے، یعنی وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ان کو نکالا ہے جو ہمارے قوانین پہ عمل نہیں کر۔ آپ کا قانون یہ ہے کہ آپ مظلوم کا ساتھ دو گے تو آپ قانون توڑ رہے ہو، آپ ظالم کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہے ہو تو آپ قانون توڑ رہے ہو۔ یعنی اگر ایک بندہ کوئی ایسی پوسٹ شیئر کر رہا ہے وہاں جو ایران کی حمایت میں ہے یا امریکہ کی مخالفت میں، تو وہ آپ کا قانون توڑ رہا ہے۔ یہ والا قانون تھا جس کی خلاف ورزی کر رہے تھے وہ، اس بنیاد پہ آپ نے نکالا ہے، تو شرم آنی چاہیے اس ملک کے ذمہ داروں کو۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی نکالے گئے ہیں جو شیعہ نہیں تھے، جن کا نام ایسا ہو، کاظم بیگم ایسے نام ہو۔ ایک دو لوگ تو مجھ سے ملے، وہ کہنے لگے میں الیکٹریشین ہوں، سنی ہوں، میں فلاں امام بارگاہ میں اپنی کمپنی کی طرف سے بجلی کے کام، ویل فیوز ہو گیا ہے، کوئی پنکھا خراب ہو گیا ہے، کوئی الیکٹرک کا کام کرنا ہے، میں اس لیے جایا کرتا تھا، تو وہ اپنا کارڈ مجھے وہاں باہر اس کے اندر اپنا اس کا وہ کرنا ہوتا تھا، اسکین کرنا ہوتا تھا، اس ریکارڈ سے مجھے بلا لیا اور کہا تم امام بارگاہ کیوں جاتے ہو؟ یعنی ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی، 1000 آدمی، 10,000 آدمی جھوٹ بولے گا کہ ہمیں بلا کر یہ کہا گیا ہے۔ میرے اپنے عزیزوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، میرے اپنے عزیز جو وہاں سے آئے ہیں، جو گولڈن ویزے پہ تھے، عزیزوں میں نہ صحیح لیکن جاننے والوں میں گولڈن ویزے والے لوگ بھی تھے، 20 سال سے وہاں بڑی بڑی کمپنیوں میں جاب کر رہے تھے، انہیں بلا کے کہا جاتا ہے کہ آپ ٹکٹ لیتے آئیے گا اپنے واپس پاکستان جانے کا۔ تو میرے ایک عزیز جب گئے، ان کو بلایا کہ آپ ٹکٹ لیتے آئیے گا، تو انہوں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ 2 دن بعد والا جو ٹکٹ ہے وہ تھوڑا سا سستا ہے، اور جو آج رات والا ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہے، تو میں 2 دن بعد والا لے لوں۔ اس نے کہا آج والا لے لو مہنگا، کیونکہ تمہیں پھر 2 دن یہ جیل میں رکھیں گے۔ اس نے کہا اچھا، خیر وہ اس نے اسی آج والا ہی لے لیا۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے کہا اچھا کیا آپ نے آج والا لے لیا، رات تک یہیں بیٹھے رہیے، ورنہ آپ 3 دن یہیں بیٹھے رہتے۔ اچھا، یہ رویہ، یہ انسانیت ہے۔ ایک لڑکے کی تو میرے خیال میں وہاں پہ موت بھی ہو گئی، ایک لڑکے کی موت ہو گئی، جی۔ اچھا، پھر یہ نہیں بتا سکتا میں آپ کے اس پہ، مجھ سے ایک جوان نے آ کے کہا کہ ہم ایک کمرے میں 20 لوگ تھے، ہمارے ساتھ وہ حرکت ہوئی ہے جو ہم دیر تک روتے رہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ اخلاقی بے حرمتی کی گئی ہے۔ تو یہ کوئی انسانیت ہے، یہ کوئی دین ہے، یہ کہاں کا قانون ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ملک میں اگر کوئی جرم بھی کیا تو اسے سزا دو؟ ذلیل کیوں کر سزا دینا، اور دیکھیں سزا اور ہوتی ہے کسی جرم پر، اور ذلیل کرنا اور ہوتا ہے۔ سزا، اس نے جرم کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہاں جب مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے دے دو سزا۔ یہ آپ اس کو جو ہے نا وہ اس حرکت میں اس کے ساتھ وہ حرکت، بہت سارے تو مجرم بھی نہیں تھے آگا، نہیں، اگر جرم بھی تھا تو کیا تھا، پوسٹ شیئر کی تھی، کیا تھا، امام بارگاہ گئے تھے، یا کیا تھا، وہ آئی تھی ایک فارورڈ کرتی تھی، یہ نام ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جرم ہے۔ علی حیدر نام ہونا، محمد عباس نام ہونا، غازی عباس نام ہونا، یہ جرم ہے۔ میسم رضا نام ہونا کوئی جرم ہے؟ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ تو آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا کہ ہمارے ملک کے اندر ان ناموں والے لوگ نہیں آ سکتے ہمارے ملک کے اندر۔ آپ نے کیوں وہاں پر امام بارگاہوں کو کھولنے کی اجازت دی؟ آپ منع کر دیتے۔ تو یہ بہت اچھا۔ پھر ساتھ میں ہمارے وزراء، مجھے تعجب ہے، وزیر خارجہ صاحب کے اوپر بھی مجھے تعجب ہے، وزیر داخلہ صاحب پر بھی مجھے تعجب ہے، وزیر دفاع صاحب پر بھی، جن لوگوں نے اسمبلیوں میں اور مختلف انٹرویوز میں ایسے ہو گئے کہ جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی خدا کے واسطے اگر آپ کو وہاں تعلقات اپنے اچھے رکھنے ہیں اور جس کی بنیاد پر آپ ایسے ہی بیان دینا چاہتے ہیں، تو کم سے کم جس قوم کے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے ان قوم کے ذمہ داروں کو علیحدہ بلا کے تسلی تو دو۔ میں ایک فارمولہ دے رہا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے، آپ اس ملک کے ساتھ نہیں سختی سے بات کر سکتے، تو آپ اس قوم کے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس قوم کے چند ذمہ داری تو ہیں 5-6 لوگ، اور آپ سے روزانہ ملتے ہیں، وہ جب آپ چاہتے ہیں وہ ملتے ہیں آپ سے، جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ہماری شخصیات۔ آپ انہیں بلا کے کہیں کہ صاحب ایسا ہمیں بتایا گیا ہے اور اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تو اہمیت ہی نہیں دیتے، جیسے انسان ہی نہیں رہتا اس ملک کے اندر، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جو انسانی حقوق ہیں وہ ان کو حاصل ہی نہیں ہے۔ تو تکلیف دہ بات ہے۔ میں نے اسی لیے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ مجھے خود افسوس ہوا، لوگوں نے جو بیان آیا پہلے حکومت کا وہ یہ تھا کہ لوگ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں،
جبکہ نیو یارک ٹائمز نے اس کے اوپر لکھا, CNN نے لکھا, سب نے اس چیز کو ویریفائی کیا کہ ایسا ہو رہا ہے. کامران یوسف صاحب کا پہلا ٹویٹ آیا تھا, مجھے یاد ہے, اتحاد ایئر ویز سے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ نکالا, 18 سال لوگ وہاں پہ, میرے اپنے رشتہ دار وہاں پہ رہتے تھے, ان کو تو پہلے سے ہی نکالنا شروع کر دیا تھا انہوں نے. بہرحال لیکن میں یہی, لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بھائی ذرا سا ان کو وہ کرنا چاہیے, لینا چاہیے اسٹیپس. اور دیکھیں جو ہم تو بول سکتے ہیں نا, جیسے ابھی بھی میں نے بعض جملے سخت بولے ہیں, اور کوئی وہ نہیں ہے میں اس سے زیادہ سخت بولنے کے لیے تیار, لیکن ہم بول سکتے ہیں نا. اب یہ کہ اگر کسی کو تھوڑا سا شرم حیا آ جائے, تھوڑا سا احساس ہو جائے, تھوڑا سا خیال آ جائے کہ بھائی یہ شہری ہیں, تو شاید وہ کچھ کر لے گا. ہم اس سے زیادہ تو ٹکرا تو نہیں سکتے, ماحول خراب تو نہیں کر سکتے, زیادہ زیادہ گفتگو ہی کی جا سکتی ہے. بے شک. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے وہ 15,000 20,000 25,000 ہیں, مگر جب ہم ویسے بھی ہمارا مزاج نہیں ہے شدت پسندی کی طرف جانا, آخری حد تک نہیں جانا چاہیے. آخری حد تک جب گفتگو میں آپ جاتے ہیں تو 25,000 لوگوں کے کام کی وجہ سے اگر آپ نے 2 لاکھ لوگوں کا کام اور متاثر کر دیا تو یہ بھی معقول بات نہیں ہے. تو میری تو بس احتجاج ہے آپ کے توسط سے, ہمارے ذمہ داروں سے, کہ اس مسئلے کا نوٹس لیں, اس کا جو راہ حل ہے وہ نکالیں. لوگ پریشان ہوئے ہیں, لوگ مشکل میں آئے. وہ پاکستان کا ٹیلنٹ, وہ پاکستان کے نابغان نوابغ میں سے تھے, نابغہ تھے پاکستان. انہوں نے دبئی کو اور ان عرب ممالک کو کھڑا کر دیا, بنا دیا. بے شک ایمریٹس ہے اور ان کا پورٹ کا انفراسٹرکچر ہے, بہت ساری بلڈنگیں ہیں ان کی چمکنے والی, سب ہم نے. ہاں, ان کو نکال دیا گیا. آپ کی صلاحیتیں, آپ کا ٹیلنٹ, آپ کا گویا وہ سرمایہ ہے جو وہاں سے نکالا گیا ہے. تو آپ آن بھی نہیں کر رہے, آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہاں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بے شک. میں نے سوچا اسی لیے دوبارہ سوال ناظرین نے کہا کہ آپ پلیز پوچھیے گا اگر آپ کا ہو, تو میں نے سوچا پوچھوں. بہت بہت شکریہ آغا, آپ نے اتنا ٹائم دیا, اور ہمارے ساتھ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب موجود تھے. آغا آپ کی رائے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.